إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114. اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ظلم بیان کر رہے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں. اس آیت سے پہلے آیت نمبر 113 میں اللہ نے بیان کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا دین قابل اعتبار اور قابل قبول نہیں ہے. اور یہیں کچھ عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دین قابل قبول نہیں ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور دونوں میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو برحق کہتا ہے. اور ایسے ہی اللہ نے بیان کیا تھا کہ دیگر لوگوں کا بھی یہی حال ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. دیگر لوگ بھی یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو برحق قرار دینا اور دوسروں کو باطل قرار دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات طے ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکنا یہ سب کے نزدیک ظلم ہے، بلکہ ایسا ظلم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابها. اور جو انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو احکام بیان کیے ان کا اردو میں ترجمہ میں نے پیش کیا. اب اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. من یہ استفہام کے لیے آیا ہے کون، لیکن وہ استفہام جس سے مقصود نفی ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نفی کو واضح کرنے کے لیے استفہام کا انداز اختیار کیا ہے. یعنی کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو اللہ کی مسجد میں کسی کو آنے سے روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، بلکہ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی کہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ کیا اس سے بڑا کوئی ظالم تمہیں ملے گا. تو اس میں زیادہ تاکید ہے. ومن اظلم، اظلم جو لفظ ہے یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے
جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پہ فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے، فوقیت دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے. یعنی کہ ایک ظالم بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. من حرف جار ہے، من اسم موصول ہے، یعنی کہ من الذی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ منع، جو روکے، منع کرے. مساجد اللہ، مساجد مسجد کی جمع ہے، وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہو اسے مسجد کہتے ہیں. تو مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اور یہاں پہ کہا گیا اللہ کی مسجدوں سے، یہ نہیں کہا گیا مسجد سے. تو مساجد کو مضاف کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے، ان کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف. یہ مساجد کا شرف بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ مساجد جو ہیں یہ کوئی عام کمرے نہیں ہیں، کوئی عام مکان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں. تو ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے. ان یذکر فیہ اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بدل آگے کہ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے. وہ نہیں چاہتا کہ ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر ہو، یہاں پہ نمازیں پڑھی جائیں، یہاں پہ تلاوت کی جائے، اور یہاں پہ لوگ جمع ہوں توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے. وسعی فی خرابیہا، جس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے، اس کے دو وصف ہیں. نمبر ایک، وہ اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے. نمبر دو، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، حصی طور پہ، معنوی طور پہ. حصی طور پہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا اور خراب کرنا کیسے ہوگا؟ کہ آپ مسجد کی دیوار گرائیں، مسجد کے پنکھے گرائیں، مسجد کے قالین کو آپ مسجد سے باہر نکال دیں، مسجد میں آپ چوری کریں، مسجد کو تباہ و برباد کریں. اور معنوی طور پہ مسجد کو ویران کرنا کیسے ہوگا؟ کہ آپ مسجد میں بدعات کو فروغ دیں، شرک کو فروغ دیں، کبیرہ گناہوں کو فروغ دیں، لوگوں کو گناہ کی طرف بلائیں. تو یہ دونوں کام غلط ہیں. سعی، جو کوشش کرے، فی خرابیہا، ان کو خراب کرنے میں، ان کو ویران کرنے میں. کن کو؟ مساجد کو. اولئک، اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، دور کے لیے، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو آج لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسجدوں کے متولی اور ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کے منتظم بنے ہوئے ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ ان کا مسجدوں میں داخلہ بند ہونا چاہیے. یہ کبھی مسجد میں آئیں بھی تو ڈرتے ہوئے آئیں. ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نے مسجد میں کوئی شرارت کی تو ہماری بات پرس ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں سزا ملے گی. لیکن آج یہ کیا بنے ہوئے؟ متولی بنے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہیں. پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور جب مسلمان حج عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا داخلہ بند کر رکھا ہے، متولی بنے ہوئے ہیں. جب کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں اور ان کے کام ایسے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا چاہیے. کبھی داخل ہوں بھی تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کو پتا ہو کہ غلط کام کیا تو ہمیں سزا ملے گی. تو اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان کا حق نہیں بنتا. کن کا؟ یہ مسجد سے روکنے والوں کا، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کا حق نہیں بنتا. کیا حق نہیں بنتا؟ کہ ان یدخلوہا، کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہو کر. لہم، انہی کے لیے ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کے لیے ہے دنیا میں خزی، رسوائی، ذلت. ولہم، اور انہی کے لیے ہے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب.
تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان، اس کی مناسبت کیا ہے کہ مکہ والے مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، اور یہی کچھ بیت المقدس میں کیا تھا عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ. تو اللہ کی مسجدیں عبادت خانے ہیں، ان میں کسی کو عبادت سے روکنا یہ غلط ہے. تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، اور ظالم اس کو قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو، ان میں نمازیں پڑھی جائیں، ان میں تلاوت کی جائے، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان میں خیر کے کام کیے جائیں. لیکن مسجد میں کسی کو آنے سے روکنا اگر کسی مصلحت کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز کے بعد مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ مسجد کی کوئی چیز چوری نہ ہو. مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہاں پہ وہ لوگ جو فاسد قسم کے ہیں، بدماش قسم کے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی محفلیں منعقد نہ کریں. تو ایسی صورتحال میں روکنا ممنوع نہیں ہوگا. ایسے ہی مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے کس لیے؟ مسجد کی صفائی کے لیے. مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے کس لیے؟ مسجد کی اصلاح کے لیے، مسجد میں مرمت وغیرہ کرنے کے لیے. تو کسی مصلحت کی وجہ سے مسجد کو بند کر دینا اور لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظلم کیا ہے کہ آپ مسجد میں آنے سے لوگوں کو اس لیے روکتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، توحید کی دعوت بلند ہو، یہاں پہ اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کی جائے، یہاں پہ بچے قرآن کا حفظ کریں. اس کام کے لیے روکنا جو ہے یہ ممنوع ہے اور یہ ظلم ہے، اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے. ان یذکر فیہا اسمہ، اس کو آپ بدل بنا لیں گے مساجد اللہ سے، یا پھر آپ کہیں کہ ان یذکر فیہا اسمہ، یہ مصدر مؤول ہے اور اس سے پہلے من مقدر ہے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، اس بات سے روکتا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے ان کو ویران کرنے میں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اس جملے میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے مسجد حرام کا تو وہاں کسی کافر مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. تو پتہ چلا مسجد حرام میں کسی کافر مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں کافر مشرک سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور خفیہ طور پہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں روکنا مشکل ہے، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کا، تو وہاں پہ اگر کوئی کافر داخل ہوتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ کافر اس لیے آ رہا ہے تاکہ تبلیغ سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، اور مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ سنیں، ہو سکتا ہے اسلام ان کے دلوں میں جگہ بنا لے. یا کافر اس لیے داخل ہو رہا ہے مسجد میں کہ مسجد میں پانی پینے کا بندوبست ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی پانی پی لوں، کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے وفود کو جو آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور غیر مسلم ہوتے تھے، انہیں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی. اور ثمامہ بن اسال جن کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہاں باندھا تھا؟ مسجد میں باندھنے کا حکم دیا تھا، اور وہ مسجد میں رہے حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی حاجت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کافر مسجد میں اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ سیر و سیاحت کرے، تصویریں کھینچے، اور ان کی عورتوں کا لباس بھی ایسا ہے
جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے تو ایسی شکل میں انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کا مسجد میں داخلہ بند کر دیں. تو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر کیسے؟ ڈرتے ہوئے. یہ جملہ اس میں کئی احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ خوشخبری دی جا رہی ہے. ایک احتمال کیا ہے؟ خوشخبری دی جا رہی ہے، پیشین گوئی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مسجدوں میں آئندہ داخل نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے ہوئے. یہ آج مسلمانوں کو روک رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہونے سے. ان کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ یہ آئندہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے ہوئے. اور دوسرا احتمال اس جملے میں یہ ہے کہ یہ خبر ہے لیکن آرڈر کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. مراد حکم ہے کہ اے مسلمانوں تم نے ان کا داخلہ بند کرنا ہے، ان کو آئندہ داخل نہیں ہونے دینا مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے. بدماشی کے طور پہ داخل نہیں ہو سکتے، ڈرتے ہوئے داخل ہوں اور ان کے مسلمانوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، نہیں ہے ان کے لیے کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہاں پہ اللہ نے سزا بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی مسجدوں کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اللہ کی یہ گھر آباد ہوں، جو نہیں چاہتے کہ ان گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، جو نہیں چاہتے کہ ان گھروں میں اذانیں دی جائیں اور لوگوں کو ان میں آنے سے روکتے ہیں، ان مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے کہاں؟ دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. اور آپ دیکھ لیں اہل مکہ نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے سال مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، عمرہ نہیں کرنے دیا. مسلمانوں نے بہت مذاکرات کیے اور بہت زیادہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے، صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا. تو اللہ نے کہا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی. اور 2-3 سالوں کے اندر ہی دنیا نے دیکھا کہ اہل مکہ مغلوب ہوئے، مسلمانوں کو فتح ملی، اور مکہ کن کے ہاتھوں میں آیا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا. اور اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ان کو عذاب عظیم ملے گا. عذاب عظیم سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. مشرق و مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کرو، جدھر بھی تم اپنا چہرہ کرو، فَثَمَّ، ادھر ہی، وہی، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لام اختصاص کے لیے ہے یا ملکیت کے لیے ہے کہ مشرق و مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ. مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے. مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ. مراد کیا ہے؟ ہر جانب، ہر جہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. فَأَيْنَمَا، أَيْنَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہاں، جدھر بھی. فَأَيْنَمَا، أَيْنَ یعنی کہ یہ شرطیہ ہے، یہاں شرط کے طور پہ آیا ہے اور ما زیدہ ہے توکید کے لیے. تولو، جدھر بھی تولو تم اپنا رخ کرو، اپنا منہ کرو. فثم، ثم کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید کے لیے، ہناکا کے معنی میں ادھر ہی، وہیں پہ. وجہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
مشرق و مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ. مشرق کس کو کہتے ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ. مغرب غروب ہونے کی جگہ. یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ جو ہے اس کا مالک بھی اللہ، اور غروب ہونے کی جگہ اس کا مالک بھی اللہ. طلوع ہونا کس کا؟ طلوع ہونا سورج کا. غروب ہونا کس کا؟ تو عام طور پہ مشرق و مغرب سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سے، اور جہاں وہ غروب ہوتا ہے. ورنہ مشرق کا اطلاق چاند کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، ستاروں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی تم اپنا منہ کرو، رخ کرو، ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اس کے سبب نزول میں، شان نزول میں دو روایات ہمیں ملتی ہیں. پہلی روایت جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اندھیری رات تھی، نماز پڑھنے لگے تو قبلہ معلوم کرنا مشکل ہوا. قبلہ ہم معلوم نہیں کر سکے. جس کا جدھر چہرہ تھا، جدھر رخ تھا، اس نے ادھر نماز پڑھی اور نشانی لگا لی. صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ بات ہوئی تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی تم اپنا چہرہ کرو، اپنا رخ کرو، ادھر ہی یہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے. اور دوسرا شان نزول یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے، سواری پہ ہوتے تو راستے میں نماز پڑھتے رہتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر آپ نماز پڑھنے لگتے. یعنی کہ سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا یا نہ ہوتا، آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور یہ کون سی نماز ہے؟ نفلی نماز. فرض نماز میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دو سبب نزول ہوئے. پہلے سبب نزول کا تعلق تھا فرض نماز سے، اور دوسرے سبب نزول، شان نزول کا تعلق ہے کس سے؟ نفل نماز سے. تو پہلے شان نزول سے اس بات کا علم ہوا کہ فرض نماز میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن نہ رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اندھیری رات ہے یا کوئی اور ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ نماز قضا نہ کریں. آپ کا دل جدھر مانتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر قبلہ معلوم کرنا ممکن ہے، لوگوں سے معلومات لینی اس بارے میں ممکن ہے تو آپ معلومات لیں. اور اگر حتمی نتیجے تک پہنچنا مشکل ہو جائے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو جدھر آپ کا دل مانتا ہے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں. آپ کا دل مانتا ہے کہ قبلہ ادھر ہوگا، آپ ادھر منہ کر لیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا کہ آپ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے سواری پہ نماز پڑھتے رہتے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں. اس روایت سے پتہ چلا کہ سواری پہ بیٹھے ہوئے نفل انسان، سواری پہ بیٹھے ہوئے انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے، اگرچہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو. آج بھی گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے دوسرا پیچھے بیٹھا ہے، نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے، چاہے قبلے کی طرف منہ نہ ہو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ دو شان نزول ہیں. تو کیا یہ واقعی دو ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ مکہ سے مدینہ آ رہے ہوتے تھے، سواری پہ ہوتے، نماز پڑھتے رہتے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو وہاں پہ احتمال ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ بتانا چاہتے ہوں
کہ سفر کے دوران سواری پہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا چاہے آپ کا چہرہ قبلے کی جانب نہ ہو، یہ درست ہے اس آیت کے مطابق، یعنی کہ آیت اس بارے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن اس آیت کے معنی و مفہوم میں یہ چیز بھی داخل ہے، اگرچہ شان نزول نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کی روایت شان نزول ہونے کا احتمال بھی رکھتی ہے اور شان نزول نہ ہونے کا احتمال بھی رکھتی ہے۔ شان نزول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگ میرا یہ جملہ شاید سمجھ نہ پائیں، ان کی یعنی کہ ان کے لیے دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس انداز سے نماز پڑھی، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آیت پہلے سے موجود تھی، پہلے سے نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل اس آیت کے عین مطابق تھا۔ اس آیت کا معنی وسیع ہے اور اس آیت کے مفہوم میں یہ معاملہ بھی داخل ہے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ مجھے امید ہے کہ صورتحال واضح ہو چکی ہوگی۔ اور جو پہلی روایت ہے جسے امام ترمذی ابن ماجہ عبد العامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ رات اندھیری تھی، قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم میں سے جس کا منہ جدھر تھا اس نے ادھر نماز پڑھی، اور صبح اس موضوع پہ نبی علیہ السلام سے بات ہوئی تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ روایت اس معاملے میں واضح ہے، اگرچہ اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں احتمال ہے، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اس آیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس آیت کی پچھلی آیت سے مناسبت کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ کئی لوگ دوسرے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا قرار دیا؟ ظالم قرار دیا۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ان لوگوں کو جن پہ یہ ظلم ہو رہا تھا، جن کو مسجدوں میں آنے سے روکا جا رہا تھا، ان سے کہا گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجبوری میں آپ اگر کسی مسجد میں داخل نہیں ہو پاتے تو ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی نماز دیکھ رہے ہیں اور اسے قبول کریں گے۔ اس کے بعد اس آیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جدھر بھی تم منہ کرو ادھر ہی کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ۔ تو یہاں پہ وجہ سے مراد کیا اللہ کا حقیقی چہرہ ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہے؟ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت کی کسی صفت کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن کیا واقعی یہ صفت ہے یا صفت نہیں ہے، اس بارے میں اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف ان کے مابین بھی موجود ہے جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں اور ان میں تعویل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ امام مجاہد کون ہیں؟ تابعی ہیں، جناب عبداللہ بن عباس کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ امام مجاہد، امام شافعی اور بعد میں آنے والوں میں سے امام ابن تیمیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے نہیں ہے جن آیات میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی جہت ہے، اللہ کی پیدا کردہ جہت، اللہ کی مخلوق جہت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی جہت ہے، اللہ کی جانب ہے۔ تم ادھر منہ کرو یہ اللہ کی پیدا کردہ جانب ہے، تم ادھر منہ کرو یہ اللہ کی پیدا کردہ جانب ہے، تم ادھر منہ کرو یہ اللہ کی پیدا کردہ جانب ہے۔ تمہیں قبلہ معلوم نہیں ہو پا رہا، جدھر بھی تم نے منہ کر لیا وہ اللہ ہی کی جہت ہے، سمجھو اللہ نے ادھر ہی منہ کرنے کا حکم دیا تھا نماز کے دوران، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قول کے مطابق وجہ اللہ کا معنی کیا ہوا؟ جہت، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جہت، اللہ کی پیدا کردہ جانب،
جی بالکل صحیح لفظ بولا آپ نے. تو یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اس قول کے قائلین میں سے کون کون ہے؟ امام مجاہد, امام شافعی اور امام ابن تیمیہ اور دیگر بھی کئی ائمہ کرام ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ جہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں قصدت هذا الوجه, میں نے ارادہ کیا ہے اس جانب کا, یعنی کہ میں ادھر جا رہا ہوں. لفظ کیا بولا آپ نے؟ الوجه. قصدت هذا الوجه, میں نے قصد کیا, میں نے ارادہ کیا اس جانب کا. تو الوجه کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ جانب. یہاں پہ اس کے مراد چہرہ نہیں ہے. اور ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ ہم کوئی تعویل نہیں کر رہے, کیونکہ وجہ کے معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے؟ جہت ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہاں وجہ اللہ سے مراد چہرہ ہے, اور یہ آیت اللہ کی بیان کردہ ان آیات میں سے ایک ہے جن میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ کی صفت بتائی گئی ہے, اللہ کا چہرہ. جیسے کئی آیات میں بتایا جاتا ہے اللہ کا ہاتھ, کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے, ایسے ہی اس آیت میں اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہوا ہے. تو پھر یہ آیت کون سی آیات میں سے ہوئی؟ صفات والی آیات میں سے ہوئی. کون سی آیات میں سے ہوئی؟ صفات والی آیات میں سے ہوئی. ان آیات میں سے ایک ہوئی جن میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ موقف کن کا ہے؟ یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا. یہ موقف ہے متاخرین میں سے امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم کا. یہ موقف ہے امام ابن خزیمہ کا, جن کی کتاب التوحید ہے, جس میں انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے موضوع پہ گفتگو کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وجہ اللہ جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو پہلا معنی جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ چہرہ آئے گا. اس لیے اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کریں. وجہ اللہ سے مراد کیا لیں؟ اللہ کا چہرہ. یہی اس کا ظاہری معنی ہے, یہی اس لفظ کا حقیقی معنی ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وجہ کا لفظ جہت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جانب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب وجہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی چہرہ ہی ہوتا ہے. اس معنی میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ وجہ اللہ, اللہ کی جہت, اللہ کی جانب. امام ابن القیم نے اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جن نصوص میں وجہ کا لفظ آیا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا, اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی, وہاں پہ ہم سب نے اس کا معنی کیا کیا؟ اللہ کا چہرہ. ہم سب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل اور تعطیل اور تعریف کے. تو یہاں پہ بھی یہی معنی کرنا چاہیے. اور پھر اس کی تائید میں حدیث بھی پیش کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہے اور اسی معنی پہ اس کو محمول کرنا چاہیے, تعویل سے بچیں, وہ اپنے اس قول کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو اور نماز میں توجہ اللہ کی طرف رکھو, دائیں بائیں توجہ نہ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ الْمُصَلِّي. اپنی توجہ نماز میں دائیں بائیں نہ ہونے دو, آپ کی توجہ آپ کے سامنے رہے, آپ کی توجہ نماز میں رہے. جب تک آپ کی توجہ نماز میں رہتی ہے, آپ دائیں بائیں جھانکنے سے گریز کرتے ہیں, تب تک اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے رکھتے ہیں. اور جب نمازی دائیں بائیں دیکھتا ہے, التفات کرتا ہے, تب اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ہٹا لیتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا چہرہ. تو یہاں بھی یہی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی اپنا منہ کرو, جدھر بھی اپنا رخ کرو, وہیں کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے. اور کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ آپ دونوں قول کو ایک ساتھ لے کر چلیں
کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اور وہی اللہ کی وہ جہت ہے جس جہت کی طرف اللہ نے دوران نماز منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے بنیادی طور پہ قبلہ کیا ہے؟ مکہ۔ بنیادی طور پہ قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام، کعبۃ اللہ۔ لیکن اگر کسی وقت قبلہ معلوم کرنا ممکن نہ رہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہ رہے، کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی وہی جہت ہے جس جہت کی جانب اللہ نے دوران نماز منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دونوں قول اس میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ داخل ہو گئے۔ یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا بھی جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، جن کی کوشش رہتی ہے کہ اللہ کی صفات کو ان کے حقیقی معنی پہ باقی نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ فسمى وجہ اللہ، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، مراد اللہ کا چہرہ نہیں، مراد اللہ کی ذات ہے۔ ان کے جدھر بھی منہ کرو وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ کہتے کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، تب ان کا قول ٹھیک تھا۔ لیکن یہ اللہ کے چہرے کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا اثبات کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور ان میں سے کچھ تعویل کرنے والوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ وجہ لفظ یہاں پہ زائد ہے، فالتو ہے، لغو ہے، اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یوں ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو فسمى اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کلام ہم پہ اتارا، اس کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کسی معنی کے لیے آیا ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، کسی حکمت کی وجہ سے آیا ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو زائد ہو، فضول ہو، لغو ہو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی صفت الوجہ، چہرے کا تذکرہ ہوا ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اگرچہ دوسرا قول بھی مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے مکمل طور پہ رد کر دیں۔ تو دونوں کے اوپر ایک ہی وقت میں عمل ہو سکتا ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو فَثَمَّ، وہیں پہ کیا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے، علیم، بہت علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ آخر میں اللہ رب العزت کے دو ناموں کا تذکرہ ہوا، ایک الواسع اور ایک العلیم۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، کس لحاظ سے؟ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں کس لحاظ سے؟ قدرت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں کس لحاظ سے؟ احاطے کے لحاظ سے۔ اللہ نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں سننے کے لحاظ سے، کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں کس لحاظ سے؟ دیکھنے کے لحاظ سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں، علیم، علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو کسی مجبوری کی وجہ سے قبلے کی طرف منہ نہیں کر پاتا، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ جس کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی، اس لیے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کسی کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہود و نصارہ نے کہا، اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں نے بھی کہا۔ کیا کہا؟ کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، یعنی کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ وہ پاک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔
بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. وقالو، انہوں نے کہا، جمع کا لفظ ہے، ماضی کا ہے. اتخذ اللہ، اتخذ بنائی، اللہ نے بنائی، اللہ نے پکڑی، اللہ نے اختیار کی، ولدن اولاد. ولد کہتے ہیں لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، دونوں کے اوپر ولد کا لفظ کا استعمال اور اطلاق ہوتا ہے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ بھی ایک عیب ہے جس سے اللہ پاک ہے. بلکہ مانا کیا، بلکہ لہو اسی کا ہے، یہ خبر مقدم آئی ہے جس سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا. اسی کا ہے کہ کسی اور کا نہیں ہے. جو آسمانوں و زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، وہ تنہا ہر چیز کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. یہ معنی ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ خبر کے پہلے آنے سے، لہو کے پہلے آنے سے. کل لہو، سب کے سب اس کے کیا ہیں؟ قانتون. قانتون قانت کی جمع ہے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی، اللہ نے اولاد پکڑی ہے. یہودی کہتے تھے کون اللہ کے بیٹے ہیں؟ عزیر علیہ السلام. اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اہل مکہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو تینوں نے اللہ رب العزت کی طرف اس غلط چیز کو منسوب کیا. اللہ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اللہ والد ہے اور یہ اللہ کی اولاد ہیں. اللہ نے کہا میں اس عیب سے پاک ہوں. اولاد کمزوری ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں انسانوں کو، جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ کیسے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس توحید کی نعمت نہ ہو تو اولاد لینے کے لیے شرک کا ارتکاب بھی کر رہا ہوتا ہے. کبھی اس قبر پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی یہاں سجدہ، کبھی وہاں سجدہ، کبھی یہاں پہ چادر چڑھا رہا ہے، کبھی ادھر چادر چڑھا رہا ہے، کبھی یہاں پہ بکرے کا نذرانہ دے رہا ہے، کبھی وہاں پہ بکرے کا نذرانہ دے رہا ہے، کبھی کسی قبر والے کی طرف پیدل جا رہا ہے، جوتا پہنے بغیر جا رہا ہے. یہ ساری حرکتیں کیوں؟ اولاد لینے کے لیے. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس سے دعا کروانا، کبھی اس سے دعا کروانا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد کا انسان کس قدر محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بلا کہتا ہے. وضاحت کیا ہوئی اس میں؟ آدم کے بیٹے کا اللہ کو برا بلا کہنا کیسے ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف کسی کی نسبت بطور بیٹا کرنا، بطور اولاد کرنا، یہ مجھے برا بلا کہنا ہے، یہ میری توہین ہے، یہ میری گستاخی ہے. انسان مکمل تب ہوتا ہے جب اس کی کیا ہو؟ اولاد ہو. جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس مجلس میں لوگ اپنے اپنے بچے کے ساتھ مصروف ہوں، اپنے اپنے بچے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں، اپنے اپنے بچے کی تصویریں دیکھ رہے ہوں، اپنے اپنے بچوں کے واقعات سنا رہے ہوں. جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ سر جھکا کے شرمندہ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہیں. اللہ کامل و مکمل ہیں. اللہ کسی چیز سے مکمل نہیں ہوتے. اللہ تو دوسروں کو کمال بخشنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہیں، اس کمزوری سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے محتاج ہوں. اس لیے فرمایا سبحانہ، اللہ اس عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، پہلے اللہ نے کہا کہ اولاد کا ہونا، اولاد کا محتاج ہونا یہ کمزوری ہے، عیب ہے. اللہ اس عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. پھر کہا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے. لام تملیک کا معنی دے رہی ہے، ملکیت کا معنی. بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے.
تم کہتے ہو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی مملوک ہے، اللہ ان میں سے ہر ایک چیز کا مالک ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی اولاد کسی کی مملوک نہیں ہوتی، بیٹا باپ کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ تو اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کے برابر میں اس نے آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میرے مملوک ہیں، میری ملکیت میں ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میری اولاد کیسے ہوئے؟ اللہ نے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے ہیں، اسی کے مملوک ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ آسمان و زمین میں بہت بڑی مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی کیا ہیں؟ ملکیت ہیں۔ لفظ یہاں پہ کیا بولا گیا؟ ماں کا لفظ صاحب عقل کے لیے ہوتا ہے یا اس کے لیے جو صاحب عقل نہ ہو؟ جو صاحب عقل نہ ہو۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو غالب کیا گیا جو صاحب عقل نہیں ہیں ان پہ جو صاحب عقل ہیں، یعنی کہ لفظ ماں کا بولا گیا جو حالانکہ اس میں انسان بھی شامل ہیں، داخل ہیں، جن بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، لیکن دیگر جو چیزیں جو ہیں پہاڑ، پانی وغیرہ وہ صاحب عقل نہیں ہیں۔ تو اللہ نے لفظ یہاں پہ استعمال کیا ماں والا، جو کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے لیے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے ان کو غالب رکھا جو عقل والے نہیں ہیں۔ آگے کیا کہا؟ کل اللہ قانتون، یہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اب لفظ کیا آیا؟ قانتون، اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ صاحب عقل کے لیے۔ یہاں پہ آ کے اللہ نے صاحب عقل کو غلبہ دیا ہے، ان کا خیال رکھا ہے، تو فرمایا کل اللہ قانتون، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کون سارے کے سارے؟ جو بھی آسمان و زمین میں مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی کافر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں؟ انسانوں میں سے اکثر اللہ کے فرما بردار ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں؟ تو اللہ نے تو کہا کل اللہ قانتون، سب کے سب میرے فرما بردار ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قنوت دو طرح کا ہے، ایک شرعی قنوت، ایک کونی قنوت۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے سامنے جھک جانا، ان کو مان لینا جو شرعی احکام ہیں۔ نماز پڑھو، شرعی حکم ہے، روزہ رکھو، شرعی حکم ہے۔ کچھ انسان مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اور کچھ اللہ کے احکام ہوتے ہیں کونی، جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایک انسان سے کہنا تو بیمار ہو جا، دوسرے سے تو فوت ہو جا، تیسرے سے تجھے آگ لگ جائے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تو بیمار ہو جا، کیا اس کی جرت ہے کہ وہ آگے سے کہے میں بیمار نہیں ہونا؟ تو اللہ کے جو کونی احکام ہیں ان میں سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، کوئی بھی اللہ کے سامنے پار نہیں مار سکتا۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فوت ہو جا، وہ اسی وقت فوت ہوتا ہے، اس کی جرت نہیں کہ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ لیٹ ہو جائے۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ اس ٹائم اس نے فلاں شہر میں پہنچنا ہے، وہ اسی ٹائم پہنچے گا، اس کی جرت نہیں کہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو۔ تو اللہ کے وہ آرڈرز، وہ احکام جو کونی ہیں، جن کا تعلق کائنات سے ہے، اس کے لحاظ سے سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے شرعی احکام ہیں ان میں انسان اور جن، ان کو اختیار دیا گیا ہے، ان کو ارادہ دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے یہ احکام، شرعی احکام مانو گے تمہیں جنت ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، اور اگر نہیں مانو گے تمہیں سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ انسان کو ارادہ دیا گیا اور کیا دیا گیا؟ اختیار دیا گیا۔ مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانے
تو اللہ نے مہلت دی ہے، اور اللہ نے یہاں پہ بھی انسان کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، فضل فرمایا، رحمت کی، اپنے رسول بھیجے، آسمان سے کتابیں نازل کیں انسان کو قائل کرنے کے لیے کہ اللہ کے شرعی احکام بھی مان لو، جیسے کونی احکام مانتے ہو شرعی احکام بھی مان لو، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، ورنہ پچھتاؤ گے، ورنہ تمہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ کے کونی احکام کے سامنے کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہیں، انہیں ماننے والے ہیں اور اس کی اس معاملے میں اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ آسمانوں اور زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سوائے اس کے نہیں، وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بدی فعیل کے وزن پہ ہے، مفعل کے معنی میں، مبدع کے معنی میں، یعنی کہ جو کسی چیز کا موجد ہو اور اس کو ایجاد کیا ہو، پیدا کیا ہو بغیر کسی نمونے کے، پہلے کوئی اس کے سامنے ماڈل نہ ہو جس کو دیکھ کے کسی چیز کو بنایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے بغیر کسی ماڈل کے، نمونے کے، سانچے کے، اثر نو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی اور خالق ہو جس کو دیکھ کر اللہ نے نقل اتاری ہو، نہیں، بدیع السماوات، آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بناتے ہوئے کسی اور کی پیدا کردہ چیز سے کوئی مدد لی ہو۔ انسان کہتا ہے میں موبائل کا موجد ہوں، یہ انسان ٹیلی فون کا موجد ہے، یہ ٹیلی ویژن کا موجد ہے، یہ پنکھے کا موجد ہے، اس نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، اس نے فلاں چیز بنائی ہے، یہ فلاں چیز کا خالق ہے۔ پوچھا جائے جی کیا بنایا جی؟ موبائل۔ موبائل کس سے بنایا جی؟ عدم سے؟ نہیں، موبائل میں جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اثر نو آسمان و زمین کو بنانے والا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا، امر کا معنی کیا؟ معاملہ، امور اس کی جمع ہے، یہاں آرڈر کے معنی میں نہیں ہے، جو آرڈر ہوتا ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اوامر، یہ امر ہے جس کی جمع کیا؟ امور۔ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، سوائے اس کے نہیں، اس سے کہتے ہیں، کس سے؟ اس معاملے سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ، یہ ہے اللہ کا کونی حکم۔ کسی کی مجال ہے کہ آگے سے انکار کر دے؟ کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اللہ نے کہا کہ سب کے سب میرے سامنے جھکے ہوئے، میرے احکام کے پابند۔ اس میں پیغام ہے کہ بیٹا تو کئی دفعہ باپ کا سرکش ہوتا ہے، باپ کا تختہ الٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی صورتحال نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی سرکشی کرنے والا نہیں، سب اللہ کے تابع، سب اللہ کے کونی احکام کے پابند۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد کی طرف، اللہ تعالیٰ اولاد کیوں لے؟ جب جو مخلوق اللہ کو، جس مخلوق کے پیدا کرنے کا اللہ ارادہ کر لیں، اس میں اللہ نے کن کہنا ہوتا ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا والد کیوں بنے؟ اللہ کسی کو اولاد کیوں بنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان عیوب سے اور ان کمزوریوں سے پاک ہے، اور ان تمام لوگوں کے عقائد غلط ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔